بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسئلہ چل رہا تھا موت اور حیات کا، تو میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں پیغمبر اور امتی کی موت کے فرق بیان کیے تھے۔ نمبر 1، امتی اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ نمبر 2، امتی اور نبی کی موت میں فرق ہے۔ نمبر 3، امتی اور نبی کی موت کے بعد قبر والی حیات میں فرق ہے۔ نبی اور امتی میں بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ اگر موت اور بعد الموت حیات میں فرق ہو تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے۔ دلائل کا مطلب بعد ہے اور دلائل کا مسئلہ بعد کا ہے۔ پہلے مسئلے کی ترقی ہو جائے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہمارا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 مزید تنقیحات پیش کرنی ہے تاکہ مسئلہ کھل جائے۔ نمبر 1، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس حیات کے قائل ہیں جو تعلق روح کے ساتھ ہو، ایسی حیات کے قائل نہیں جو بغیر تعلق روح کے ہو۔ جس طرح حجر اور پتھر میں حیات ہوتی ہے لیکن وہ حیات بغیر تعلق روح کے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں یہ اللہ کی حمد کی تسبیح کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب کوئی شخص کہے کہ ہم پیغمبر کی قبر میں عبادت کے قائل ہیں جیسے پتھر کی تسبیح کے قائل ہیں تو ہم اس کو قائل حیات نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی حیات وہ ہے جو بغیر تعلق روح کے ہے اور پیغمبر کی حیات وہ ہے جو تعلق روح والی ہے۔ دوسری بات، تعلق حیات پیغمبر کی یہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے۔ میں اس کی سمجھاتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ حضرات ایک منطقی اصطلاح سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے بشرط شے، ایک ہوتا ہے بشرط لا شے اور ایک ہوتا ہے لا بشرط شے۔ پیغمبر کی حیات کہ جو روح کے تعلق کے ساتھ ہے یہ تعلق روح لا بشرط شے کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ کہیں گے کہ آپ جو حیات مانتے ہیں تو کون سی ہے؟ کیا روح کو جسم کے اندر مانتے ہیں یا روح اور جسم کا تعلق مانتے ہیں، اتصال مانتے ہیں؟ تو روح اور جسم کا جو تعلق ہے، ایک تعلق ہے اتصال کی صورت میں اور ایک تعلق ہے دخول کی صورت میں۔ روح اور حیات کا ایک تعلق یہ ہے کہ روح جسم کے اندر ہو، اب بھی روح اور جسم کا تعلق ہے، اور ایک تعلق یہ ہے کہ جسم یہاں پر ہو، روح اعلیٰ علیین میں ہو اور روح اور جسم کا آپس میں اتصال ہو۔ تو تعلق حیات عام ہے، خواہ وہ اتصال روح ہو یا دخول روح ہو۔ اس لیے ہم تعلق حیات کے قائل ہیں لیکن یہ تعلق لا بشرط شے کے درجے میں ہے، لا بشرط شے کے درجے میں ہے۔ شرط نہیں ہے اتصال کی اور نہ ہی شرط ہے دخول کی، بلکہ لا بشرط شے ہے، نہ شرط اتصال کی ہے نہ شرط دخول کی ہے، بلکہ ہم اس تعلق کے قائل ہیں جو تعلق حیات ہو، نہ تو بشرط شے ہے، بشرط شے کے معنی اتصال ضروری ہے یا دخول ضروری ہے، اور نہ ہی لا بشرط شے ہے کہ ہم تعلق تو مانتے ہیں خواہ اتصال بھی نہ ہو خواہ دخول بھی نہ ہو۔ تو ہم مانتے تو ہیں لیکن یہ اتصال اور دخول ہمارے یہاں شرط نہیں۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی حیات اس طرح مانے کہ روح جسد اثر کے اندر ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح حیات مانے کہ جسم قبر مبارک میں ہے، روح اعلیٰ علیین میں ہے اور دونوں کا آپس میں اتصال ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو تعلق حیات عام ہے، خواہ اتصال روح ہو یا دخول روح ہو، ہم دونوں صورتوں میں اس کو حیات کو مانتے ہیں۔ نمبر 3،
بعض لوگ تعلق حیات کے قائل اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک آدمی کا مکان ہے، مکان اور صاحب مکان کا آپس میں تعلق موجود ہے، تو بعض کہتے ہیں جی روح اور جسم کا اس طرح تعلق ہے، یعنی ایک آپ کا مکان ہے اور ایک آپ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں صاحب خانہ کا خانہ سے تعلق ہوتا ہے نا، اور اگر خانہ کو کوئی خراب کرے تو صاحب خانہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے کپڑا اتار دیا اور کپڑے اور جسم کا تعلق موجود ہے، اگر کوئی بندہ کپڑے کو آگ لگائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں تعلق ایسا ہے، ہم اہل سنت اس تعلق کے قائل نہیں، جو تعلق خانہ اور اہل خانہ کے درمیان ہے، جو تعلق لباس اور صاحب لباس کا ہے، بلکہ ہم اس تعلق حیات کے قائل ہیں کہ جو تعلق روح کے ساتھ خواہ اتصال کے درجے میں ہو یا دخول کے درجے میں ہو، اگر یہ تعلق ہوگا تو ہم تعلق مانیں گے، ورنہ اس کے بغیر تعلق کے ساتھ حیات مانے ہم اس حیات کے قائل نہیں۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ خود سنتے ہیں، یہ سننا دوامن ہے، یہ سننا خرقاً للعادت نہیں ہے۔ ہم اس سماع کے قائل ہیں جو سماع دوامن ہو، کہ جب بھی حضور کی قبر کے پاس پڑے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سماع فرما لیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے سماع کے قائل ہیں، لیکن یہ سماع آپ کا علی سبیل العادت دوام نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ سماع خرقاً للعادت ہے، علی سبیل العادت بالدوام نہیں ہے بلکہ خرقاً للعادت ہے۔ خرقاً للعادت کا مطلب یہ ہے، مثلا جیسے میں سن رہا ہوں ہمیشہ سنتا ہوں، آپ زندہ ہیں تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اور ایک آدمی کہے میں یہ تو مانتا ہوں کہ حضور کی قبر پہ صلاۃ والسلام پڑھے تو آپ سنتے ہیں، لیکن یہ آپ کی عادت مبارک نہیں ہے بلکہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کا معجزہ۔ ہم کہتے ہیں معجزہ نہیں مانتے، ہم خرق عادت اور خلاف عادت نہیں مانتے، بلکہ نبوت کے سماع کو علی الدوام اور نبوت کے سماع کو علی الاستمرار مانتے ہیں، اور بطور عادت کے مانتے ہیں، بطور خرقاً للعادت کے نہیں مانتے۔ نمبر 5، حیات النبی کے منکر کو ہم کافر نہیں کہتے بلکہ ضال اور گمراہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہم حیات النبی کے عقیدے کو عقیدہ قطعی نہیں کہتے بلکہ عقیدہ ظنی کہتے ہیں، قطعیات میں شمار نہیں کرتے بلکہ ظنیات میں شمار کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے منکر کو ہرگز ہم کافر نہیں کہتے، ہاں اس عقیدے کے منکر کو گمراہ اور ضال ضرور کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ مسائل اعتقادیہ کی 2 قسمیں ہیں، نبراس علی شرح العقائد میں ہے المسائل الاعتقادیہ قسمان، اعتقادی مسائل کی 2 قسمیں ہیں، احدہما ما یکون المطلوب فیہ الیقین، ایک عقیدہ وہ ہے کہ جو درجہ یقین میں ہوتا ہے، کوحدت الواجب بصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کا وجود اور حضور کا سچا ہونا، وثانیہما ما یکتفی فیہ الظن، دوسرا عقیدہ وہ ہے کہ جس میں یقین ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں گمان اور ظن کافی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے قطعی عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ظنی عقیدہ کا حاضر المسئلہ۔ اب بات توجہ سے سمجھ لیں، جب حیات النبی کا عقیدہ ہمارے ہاں قطعی عقیدہ نہیں ہے اور ظنی عقیدہ ہے، تو آپ بتاؤ قطعی عقیدے کے لیے قطعی دلیل چاہیے اور ظنی عقیدے کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ ظنی عقیدہ ظنیات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نبراس علی شرح العقائد میں ہے والاکتفاء بالدلیل الظنی انما لا یجوز فی الاول بخلاف الثانی، جو عقیدہ قطعی ہو اس میں دلیل بھی قطعی چاہیے، اور جو عقیدہ ظنی اس میں دلیل قطعی کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اگر یہ بات صاف ہو گئی، اب آپ کی ساری الجھنیں دور ہو جانی چاہیے۔ بسا اوقات آپ اعتراض کریں، آپ دلیل پیش کریں، اگرچہ ہم اس دلیل کا جواب دیتے ہیں لیکن ہمیں اس دلیل کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ آپ نے حدیث پیش کی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔
اب اگر کوئی بندہ اس دلیل پر اعتراض کرے، یہ نہیں کہتا یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ متواترات میں سے ہے۔ سوال یہ ہے اگر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو، یہ حدیث ضعیف بھی مان لی جائے تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں، کیونکہ عقیدہ حیات قطعی عقیدہ نہیں ہے، یہ ظنی عقیدہ ہے، اور ظنی عقیدے کے اس بات کے لیے قطعی دلیل نہیں چاہیے بلکہ ظنی دلیل کافی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب ہم پیش کریں کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقط ابلغتہ یا فقط علمتہ، اب اس کی سندیں متعدد ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، میں اس کو ضعیف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس حدیث کی سندوں پر بات ہے تو معاملہ الگ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی طرح لکھتے ہیں من صلی علیہ عند قبر سمیتہ بسند جید، تو سند جید کو سند ضعیف نہیں کہتے۔ پھر اس حدیث کی سندیں متعدد ہیں، جن راویوں کو لے کر مماتی اعتراض کرتا ہے، ہم جب حدیث پیش کریں گے تو اس میں وہ راوی نہیں آئے گا جو مماتی نے جس پر جرح کرنی ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، اچھی سدی صغیر پہ بات کریں گے، اس میں سدی آ گیا جو ضعیف ہے، جو مجروح ہے۔ جب ہم سدی والی سند پیش کریں گے تو سدی والا اعتراض ہوگا نا، اور جب سدی میں سند میں سدی آئے گا ہی نہیں تو اعتراض ہوگا کیسے؟ میں ویسے گزارش کر رہا ہوں اگر سارے اعتراض مان بھی لیے جائیں تو من صلی علیہ عند قبر سمیتہ اس حدیث کو مماتی موضوع نہیں کہتا، البتہ ضعیف کہتا ہے، اور اگر ضعیف ثابت کر بھی دے تو پھر بھی ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں؟ ہم عقیدہ حیات کو قطعی نہیں مانتے بلکہ عقیدہ حیات کو ظنی مانتے ہیں۔ اور ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، عقیدہ حیات النبی کی ظنیت یہ دلالت میں بھی ہے اور ثبوت میں بھی ہے، دلالت میں بھی ہے، ثبوت میں بھی ہے۔ کیا مطلب؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جب ہم اس سے عقیدہ حیات النبی پر استدلال کرتے ہیں تو ہم اس کو بطور عبارت النص پیش نہیں کرتے بلکہ بطور دلالت النص پیش کرتے ہیں۔ اب ہم سے مماتی عبارت النص والی آیت ماننے کا ہم اس کو پیش کرنے کا پابند ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اس عقیدے کو بطور قطعی عقیدہ پیش نہیں کیا بلکہ بطور ظنی عقیدہ پیش کیا ہے۔ دیکھیں آج تک ہم نے منکرین حیات کو کبھی بھی کافر نہیں کہا، بلکہ جب بھی کہا تو اہل سنت والجماعت سے خارج کہا ہے۔ اہل سنت والجماعت سے خارج ہونا اور ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا اور ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا قطعی عقیدے کی بنیاد پہ، اور اہل سنت سے خارج ہوگا ظنی عقیدے کی بنیاد پہ۔ یہ 5 باتیں سمجھ آ گئی۔ اب جب یہ تنقیحات آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو پھر آپ کے خلاف دلائل پیش نہیں ہوں گے، اور جب تنقیحات آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی تو پھر آپ کے خلاف دلائل بھی شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دلائل شروع کرتے ہیں تو عموماً ہمارے یہاں ترتیب کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے قرآن پیش کریں پھر حدیث پیش کریں۔ عموماً گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے نوشہرہ ورقہ، نوشہرہ ورقہ میں گیا بیان کے لیے، اور جہاں بیان سے قبل میں آرام کر رہا تھا اس مدرسے میں 10-15 مماتی اکٹھے آ گئے، 2-3 مناظرے بھی ساتھ لیے ہوئے اور 10-15 بندر ہی اکٹھے آ گئے۔ میں اکیلا اس میں آرام کر رہا تھا۔ اب وہ اتنی بڑی جگہ بھی نہیں ہے، تو مدرسہ شہر کے اندر تھا نہ، جہاں پہ بیان تھا مسجد شہر کے اندر، اور جس جگہ آرام تھا شہر سے قدرے باہر تھا، وہاں پہ آگے ہمارے ساتھی تھوڑا سا گھبرائے۔ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آئے ہیں تو بات اب شروع کریں، اب آگے ہے نا۔ جب آگے بات شروع ہونے لگی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کس مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں نے کہا آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، میں اپنا تعارف کرا دوں گا۔ میں آپ سے پوچھوں گا آپ کون ہیں تو آپ تعارف کرا دیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے آپ خود کو دیوبندی سمجھتے ہیں یا خود کو دیوبندی نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی ہم خود کو دیوبندی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی خود کو دیوبندی کہتا ہوں، آپ بھی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الگ ہے۔ جب مسئلہ حیات النبی پہ ہمارا مناظرہ ہو
تو آپ کہتے ہیں کہ آج مناظرہ تھا دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان۔ یہ حیاتی دیوبندی نہیں بلکہ بریلوی ہے، یہ بناسپتی دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی نہیں ہے۔ اور جب ہم سے پوچھے مناظرہ کن کے ساتھ تھا تو ہم کہتے ہیں آج مناظرہ تھا دیوبندی اور نیم غیر مقلدوں کے درمیان۔ ہم آپ کو دیوبندی نہیں مانتے، آپ مجھے دیوبندی نہیں مانتے، لیکن میں کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں، آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا اچھا جب آج مناظرہ ہوگا تو آج دلائل میں پیش کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی پہلے قرآن پیش کریں گے پھر حدیث پیش کریں گے۔ میں نے کہا نہ قرآن پیش کریں گے نہ حدیث پیش کریں گے۔ اس نے کہا جی وجہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ دو باتوں پہ ہم دونوں کا اتفاق ہے، اختلاف تیسری بات پر ہے۔ اتفاق اس بات پر ہے، میں کہتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں، مجھے اپنے دعوی دیوبندیت کا دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں، آپ کو اپنی دعوی دیوبندیت کا دعویٰ ہے۔ اس میں دونوں متفق ہیں کہ ہر ایک نے خود کو دیوبندی کہنا ہے۔ نمبر دو، جب میں خود کو دیوبندی کہتا ہوں تو میں دیوبند میں پیدا نہیں ہوا، پھر بھی کہتا ہوں دیوبندی۔ میں نے دیوبند میں پڑھا نہیں ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں دیوبندی۔ مجھے بتائیں یہ جو آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ دیوبند میں پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے دیوبند میں پڑھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں تو دیوبندی اس لیے خود کو کہتا ہوں کہ میں علماء دیوبند کے عقائد اور مسائل کو قرآن حدیث کے مطابق مانتا ہوں، اس لیے دیوبندی کہتا ہوں۔ آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم بھی علماء دیوبند کو قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ میں نے کہا اب دو باتوں میں اتفاق ہو گیا۔ نمبر ایک، ہر ایک نے ہم میں سے دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ نمبر دو، ہم میں سے ہر ایک علماء دیوبند کے عقائد اور مسائل کو قرآن حدیث کے مطابق مانتا ہے۔ میں نے کہا اب اختلاف پھر کیا ہے؟ پھر ہمارا آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ میں بھی کہتا ہوں دیوبندی، آپ بھی کہتے ہیں دیوبندی، آپ بھی کہتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق، میں بھی کہتا ہوں قرآن حدیث کے مطابق، تو جھگڑا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں عقیدہ ممات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں عقیدہ حیات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جھگڑا تو یہ ہے، میں کہتا ہوں عقیدہ حیات النبی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں عقیدہ ممات علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ اب ہم دونوں میں سے ہر ایک نے ثابت کرنا ہے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ثابت نہیں کرنا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، علماء دیوبند کا جو بھی عقیدہ ہوگا وہ قرآن کے مطابق آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، حدیث کے مطابق آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ اب ہم اس پہ بات شروع کرتے ہیں کہ علماء دیوبند حیات النبی کے قائل تھے یا قائل نہیں تھے۔ اگر آپ کتب علماء دیوبند سے ثابت کر دیں ہمارے اکابر علماء دیوبند حیات النبی کے قائل نہیں تھے تو میں مان لوں گا، اور اگر میں ثابت کر دوں قائل تھے تو پھر آپ مان لیں۔ نہ قرآن حدیث میں آپ سے مانگوں گا نہ آپ مجھ سے مانگیں گے، اس کو فریقین پہلے سے مان چکے ہیں کہ علماء دیوبند کا جو بھی عقیدہ ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ لہٰذا مماتیوں سے بات کرنی پڑے تو ان سے یہ بات کرو بھی ہم علماء دیوبند کی کتابوں ثابت کریں گے عقیدہ حیات النبی ٹھیک ہے یا عقیدہ حیات النبی ٹھیک نہیں، وہ کہے گا قرآن پیش کرو۔ آپ نے کہا بھی قرآن تو تب پیش کریں نا جب تو علماء دیوبند کے عقیدے کو قرآن کے خلاف مانیں۔ میں نے کہا آپ لکھ دو کہ آپ دیوبندی نہیں ہو، آپ لکھ دو کہ آپ علماء دیوبند کو نہیں مانتے، آپ لکھ دو علماء دیوبند کے عقائد قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہیں، میں براہ راست قرآن پیش کرتا ہوں، مجھے انکار نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ علماء دیوبند کی طرف نسبت کریں گے اور ان کے عقیدے قرآن حدیث کے مطابق مانیں گے، پھر ہم قرآن حدیث نہیں پیش کریں گے بلکہ علماء دیوبند کی عبارات پیش کریں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا یہ مسئلہ تو حل ہونا کہ ہم بریلوی ہیں یا آپ غیر مقلد ہیں، یہ مسئلہ تو حل ہو۔ پہلے ایک مسئلہ کلیئر کر لیں پھر آگے چلیں۔ اور جی جب آپ کی غیر مقلدوں سے بات ہو تو آپ قرآن حدیث پیش نہیں کرتے؟ میں نے کہا کرتے، پھر ہمیں کیوں پیش نہیں کرتے؟ میں نے کہا ان کو اس لیے پیش کرتے ہیں وہ ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کو قرآن کے مطابق نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم علماء دیوبند کو نہیں مانتے، ہم سے براہ راست قرآن پہ بات کرو۔ تو بھی کہتے علماء دیوبند کو نہیں مانتے، ہم براہ راست قرآن پہ بات کر لیتے ہیں، ہمیں انکار تو نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح تو کرو نا آپ۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے گزارش کرتا ہوں
اگر آپ کا مناظرہ اہل بدعت بریلویوں سے ہو جائے تو اس میں دعوے میں قرآن حدیث نہ لکھا کرے، دعوے میں فقہ حنفی کو لکھا کرے، دعوے میں فقہ حنفی کو لکھے۔ بریلویوں سے مناظرہ ہو جائے، بھائی دعا بعد الجنازہ یہ دفن کے بعد ہے، یہ دفن سے پہلے ہے، بریلویوں سے گفتگو ہو جائے، بریلویوں سے اذان سے پہلے اور بعد میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، بریلویوں سے بات ہو جائے کہ جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بریلویوں سے بات ہو جائے کہ جب مردے کو دفن کر دیں تو دفن کے بعد اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب دلائل لکھ لینے کے تو دلائل میں یہ پیش نہ کریں کہ ہم قرآن اور حدیث سے بات کریں گے، ان سے یہ بات پیش کریں ہم ائمہ احناف کے، فقہائے احناف کے کتب اور مسائل سے بات کریں گے۔ بریلوی کہے گا جی کیوں، آپ نے پوچھنا ہے آپ حنفی ہیں یا نہیں، وہ کہے گا جی حنفی ہوں، الحمدللہ حنفی ہوں۔ اسے پوچھو جب تو حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ سے تو نے براہ راست سبق پڑھا ہے اس لیے خود کو حنفی کہتا ہے، وہ کہے گا جی نہیں، چلو طاہر القادری تو کہہ سکتا ہے میں حنفی ہوں کیونکہ میں نے امام حنیفہ سے خود پڑھا ہے، طاہر القادری دعویٰ کیا ہے نا، اس نے کہا میں نے عالم رویا میں ابو حنیفہ سے سبق پڑھے، وہ تو کہتا ہے میں خواب میں ابو حنیفہ سے سبق پڑھتا ہوں، اس کا تو دعویٰ ہی ہو رہا ہے نا۔ ہم ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، کہا جی نہیں، پھر خود کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک ہی جواب دیں گے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے احناف کے مسائل کو قرآن حدیث کے مطابق مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ بھی کہتے ہیں حنفی، ہم بھی کہتے ہیں خود کو حنفی، آپ بھی کہتے ہیں مسائل احناف قرآن و سنت کے مطابق اور ہم بھی کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، جھگڑا یہ ہے کہ حنفی اصلی کون ہے، آپ کہتے ہیں ہم اصلی ہیں، میں کہتا ہوں میں اصلی ہوں، لہذا جن مسائل میں ہمارا نزاع اور اختلاف ہے ان مسائل پہ قرآن حدیث پیش نہ کرے، ان مسائل پہ فقہ حنفی کو پیش کرے۔ اگر فقہ احناف سے آپ ثابت کر دیں تو آپ اصلی حنفی ہوگے اور ہم ثابت کر دیں تو ہم اصلی حنفی ہوگے۔ اور جب مماتیت سے بات ہو تو علماء دیوبند کی عبارات پہ بات کریں اور ان سے بات ہو تو فقہ احناف کی عبارات پہ پیش کریں، کیوں؟ اس لیے دلیل میں اس شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے پر دونوں کا اتفاق ہو، جس پر دونوں کا، اور جب غیر مقلدین سے اختلاف ہو وہ فقہ احناف کو بھی نہیں مانتا، وہ علماء دیوبند کو بھی نہیں مانتا، ان کا ہمارا اتفاق قرآن حدیث پر ہے، ان سے گفتگو ہوگی تو ہم بھی قرآن پیش کریں گے، وہ بھی قرآن پیش کریں گے، ہم بھی حدیث پیش کریں گے اور وہ بھی حدیث پیش کریں گے۔ بس وہاں اس بات کا خیال رکھ لو کہ جب غیر مقلد کسی امتی کی عبارت پیش کرے اسے وہی روک دو، بھائی امتی کی عبارت پیش نہیں کرنی، تو انہیں صرف اللہ کے رسول کو پیش کرنا ہے، تو انہیں صرف قرآن حدیث کو پیش کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کا دعویٰ یہ ہے میں قرآن حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا، اور جب گفتگو چل پڑے تو سہارے امتیوں کے لیتا ہے۔ بریلویوں کا دعویٰ کہ ہم پکے حنفی ہیں اور جب مسائل پہ بات شروع کر دے تو پھر احناف کی عبارات پیش کرنے کی بجائے براہ راست احادیث پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مماتیت کا دعویٰ کہ ہم پکے دیوبندی ہیں، اصلی دیوبندی ہے، ایک نمبر دیوبندی ہے، اور جب مسئلہ حیات پر بات کریں گے تو پھر علماء دیوبند کی عبارت نہ پیش کرے گا نہ قبول کرے گا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی امتی ہے مجھ سے قرآن حدیث سے بات کرو۔ ہم نے کہا جب ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو نسبت ان کی طرف نہ کرو، نسبت ان کی طرف کرو، پھر جن سے غلطی نہیں ہو سکتی پھر تم خود کو محمدی کہا کرو، پھر خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے جب مماتیت سے گفتگو ہو تو پیش کرو علماء دیوبند کو، اور جب بریلویت سے گفتگو ہو تو پھر پیش کرو ائمہ احناف کو، اور جب غیر مقلدین سے گفتگو ہو تو پھر پیش کرو قرآن و حدیث پیش بھی کرو اور ان سے لو بھی۔ اور جب قرآن حدیث پیش کے چھوڑ کے وہ امتی کی طرف جائیں انہیں امتی پیش نہیں کرنے دینا، انہوں نے کہا امتی اگر ماننا ہی ہے تو پھر اس امتی کے مان لو جو صحابہ کا شاگرد ہے، پھر اس کو مان لو جو تابعی ہے، پھر اس کو مان لو کہ جن کے آنے کے اشارے قرآن میں ہیں اور جن کے جانے کے اشارے حدیث میں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور ان کے جانے کا اشارہ حدیث مبارک میں ہے، پھر آپ ان کو مان لو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مستقل ایک عنوان ہے جو بیان کرنے والا ہے۔ ابھی ہمارا گزشتہ ماہ ڈیرہ اسماعیل خان میں امام اعظم حنیفہ سیمینار تھا، جب میں آپ سے کہتا ہوں آپ اس سیمینار پر میرا بیان ہے مفصل امام صاحب کی ذات پہ، آپ اس کو سنیں کبھی،
ahnaafmedia.com پہ دیکھ لیں، احناف اس طرح میڈیا سروسز فیس بک پہ دیکھ لیں، یا اگر یہاں مرکز میں CD موجود ہو آپ لیں، آپ وہ میرا بیان ذرا سنیں، امام صاحب کی ذات پر میں نے کتنی مدلل 2 گھنٹے گفتگو کی ہے، اس پہ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہے اور امام صاحب کے دنیا سے جانے کا اشارہ حدیث میں ہے۔ بتائیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ جس کے آنے کا اشارہ قرآن میں ہو اور جس کے جانے کا اشارہ حدیث مبارک میں ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو تفصیل سے سنیں۔ اس لیے اگلی بات چلے میں اب دلائل کی بات شروع کرتے ہیں، تھوڑی سی ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ دلائل دینے پڑے، مماتیت سے گفتگو ہو تو پہلے کس کو پیش کرنا ہے؟ جی علماء دیوبند کو۔ اچھا، یا پیش کرنا ہے اجماع کو؟ آپ کہیں گے جی کیوں، ذرا وجہ سمجھ لو۔ جب مماتیت سے آپ کی گفتگو ہوگی تو مماتی آپ سے سب سے پہلے یہ کہیں گے قرآن پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ قرآن پیش کرو۔ آپ ان سے ایک سوال کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آپ قائل ہیں کہ موت آئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم قائل ہیں کہ حضور پر موت آئی ہے۔ اچھا، پھر ان سے پوچھ لیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کے قائل ہیں تو یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ حضور پر موت آئی ہے؟ کوئی ایک آیت پڑھ دیں کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ وہ آیات پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آدمی ہیں یا آدمی نہیں ہیں؟ آپ نفس ہیں یا نفس نہیں؟ آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر اس آیت کا معنی کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، اس پر کوئی آیت پیش کریں۔ وہ کہیں گے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، حضور اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں، کوئی جی اگر مگر کی بات نہ کرو، اگر موت آئی ہے تو اس پہ آیت پیش کرو کہ حضور پاک پر موت آئی ہے۔ وہ آپ کے سامنے آیت پیش کریں گے انک میت وانہم میتون۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ وہ کہے گا زندہ تھے۔ آپ کہنا جب زندہ تھے تو قرآن نے انک میتون کیوں کہا؟ جب زندہ ہے تو میتون کیوں کہا؟ وہ کہے گا اس میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دینی ہے کہ آپ کے اوپر موت آئے گی۔ آپ نے کہنا ہمیں خبر موت سے اختلاف نہیں ہے، ہم مانتے ہیں خبر دی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ موت آئی ہے اس پر آیت پیش کرو، موت آئی اس پر پیش کرو۔ تو پھر آیت پیش کرے گا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی نے ہلاک ہو جانا ہے۔ آپ پوچھنا کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ کا غیر ہیں؟ وہ کہے گا جی اللہ کا غیر۔ تو پھر پوچھے کہ آپ ہلاک ہو گئے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر حضور دنیا چلے گی، اس پر کیا دلیل ہے؟ آیت پیش کرو۔ پھر کہے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی نے ختم ہو جانا ہے۔ اسے کہنا آپ ختم ہو گئے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر آپ اللہ ہیں؟ اس نے کہنا نہیں۔ تو اس پہ کیسے پتہ چلا کہ حضور وفات پا گئے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھاؤ۔ وہ کہے گا جی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ مجھے کہنا اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے؟ ہمیں ایک آیت پڑھ کے دو کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، ایک آیت پڑھ کے دو۔ پھر مماتی آپ سے کہے گا اچھا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو آپ بتائیں صحابہ کرام نے حضور کو دفن کیوں کیا تھا؟ آپ کہنا یہ آیت ہے، صحابہ نے حضور کو دفن کیا تھا، یہ آیت ہے۔ وہ کہے گا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو یہ بتائیں صدیق اکبر حضور کے مصلی پر کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ آپ نے پوچھنا یہ آیت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے خلیفہ اور آپ کے بلا فصل امام اور خلیفہ کیسے بن گئے؟ آپ ان سے پوچھیں نا یہ آیت ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ کہنا بھائی کوئی آیت پیش کرو، آیت اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ اگر آیت نہیں پیش کر سکتے تو کوئی حدیث پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔
اب اگر اس کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا تو پھر آپ ان سے پوچھیں یہ جو آپ سٹیج پر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کی موت پر قرآن میں 70 آیتیں اور حدیث میں 1800 احادیث ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ 70 آیتوں میں سے ہم آپ کو 69 آیتیں معاف کر دیتے ہیں، آپ ایک آیت پیش کر دیں۔ 1800 احادیث میں سے ہم 1799 آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک حدیث پیش کر دیں حضور پر موت آئی ہے۔ تو جب آیت میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں تو پھر آپ بتائیں حضور کی موت کی آپ قائل کس دلیل سے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہنا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اب آگے نا اپنی اصلی دلیل پہ آ گیا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اور کسی ایک صحابی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تردید نہیں کی، تو پتہ چلا کہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اس لیے کہ کسی ایک نے بھی ابو بکر صدیق کی بات کا انکار نہیں کیا۔ پھر ہم نے کہا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی موت پہ دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کا جملہ اور صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا جملہ اور صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ہم نے کہا بات حل ہو گئی۔ تو جس طرح اللہ کے نبی کی موت پہ دلیل صدیق اکبر کا جملہ اور صحابہ کا انکار نہ کرنا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر والی زندگی پہ دلیل بھی صدیق اکبر کا جملہ اور سارے صحابہ کا مان لینا ہے، سارے صحابہ کا مان لینا۔ تو جو دلیل حضور کی موت پر ہے وہی دلیل پیغمبر کی حیات پر آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہم موت پہ دلیل مانگے تو آپ صدیق اکبر کا جملہ پیش کرتے ہو، اور جب ہم حیات پہ صدیق کو پیش کریں تو آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ حضرت صدیق موت پہ جانتے تھے اور نبی کی حیات کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے موت کو مان لیا تھا تو پیغمبر کی حیات کو نہیں مانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اے حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک موت اللہ نے آپ کو دے دی ہے اور دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ میت کو قبر میں جب سوال و جواب سے فارغ کر دیا جائے تو فرشتہ نم کہتا ہے یہ جو میت کی قبر میں موت بصورت نیند ہے۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں حضور کہتا ہوں ایک موت آپ نے چکھ لی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری موت جو قبر میں ہر امتی کو آنی ہے اللہ آپ کو اس موت سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا اسی بات کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت شیخ زکریا الکنز المتواری میں فرمایا مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیاتا غیر الانبیاء، غیر الانبیاء۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی مذہب یہ ہے اور اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں ہر امتی کو میت، ہر امتی کو موت اور پھر موت کی زندگی ملتی ہے اعادہ روح کے ساتھ، اور سوال و جواب کے بعد ان پر دوبارہ موت آتی ہے جو بصورت نیند ہوتی ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کے ساتھ قبر میں نہ سوال و جواب ہے نہ قبر میں انبیاء سے سوال و جواب کے بعد موت ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہر امتی کو قبر میں موت ملتی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ موت حضور کو نہیں ملتی۔ اس پہ سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ تو جو دلیل صحابہ کا اجماع نبی کی موت پر ہے وہی دلیل صحابہ کا اجماع نبی پاک کی قبر والی حیات پر ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے ایک ذرا جملہ ذہن نشین فرما لیں، یہ وہ بات کہتا ہوں میں نے بارہا کہا نا کہ یہ دلیل آپ نے عوام میں کیسے لانی ہے، یہ دلیل عوام کو کیسے سمجھانی ہے۔ ذرا عوام کو سمجھانے کا طریقہ سیکھے۔ آپ کہنا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے بولے ویسے کرے،
صدیق وہ ہوتا ہے جیسے بولے ویسے کرے۔ صدیق وہ ہے کہ جس کا جیسا قول ہو ویسا عمل ہو۔ وہ صدیق نہیں ہوتا کہ جس کا عمل قول کے خلاف ہو۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جیسے بول کر دکھائے ویسے کر کے بھی دکھائے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے بولے ہیں کیا؟ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ پہلے صدیق بولے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہے، اب صدیق نے کر کے دکھایا ہے۔ اب صدیق نے کر کے دکھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے، صحابہ کرام کو وصیت فرما دی، غسل دینا، مجھے کفن دینا، میری جنازہ پڑھنا، اور میری لاش کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے قبر کے باہر رکھ دینا۔ اگر اندر سے آواز آئے تو دفن کرنا، اگر اندر سے آواز نہ آئے تو مجھے حضور کے ساتھ اس روضے میں قبر میں دفن نہ کرنا۔ صحابہ کرام نے صدیق کی وصیت پہ عمل کیا۔ لما حملت جنازت ہو الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کی چارپائی کو اٹھایا اور حضور کی قبر کمرے کے باہر رکھ دیا۔ نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہلے صحابہ نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اور پھر عرض کیا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر آیا ہے۔ نبی پاک کی قبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے ساتھ داخل کر دو۔ تو صدیق پہلے بولا ہے، پھر صدیق نے کیا ہے۔ تو صدیق نے جیسے بولا ہے ویسے کر کے دکھایا ہے۔ تو صدیق کے قول نے بھی بتایا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، اور صدیق کے فعل نے بھی بتایا نبی قبر میں زندہ ہے۔ صحابہ نے نہ صدیق کے قول پہ اعتراض کیا ہے، نہ صدیق کے فعل پہ اعتراض کیا ہے۔ قول صدیق پر بھی اجماع ہے اور فعل صدیق پر بھی اجماع ہے۔ قول صدیق پر بھی اجماع اور فعل صدیق پر بھی اجماع ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جس دلیل سے آپ نے پیغمبر کی موت بیان کی ہے اسی دلیل سے ہم پیغمبر کی حیات ثابت کریں گے۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کیا کہ میں بیان کے دوران نام نہیں لیتا، جماعتوں کے بھی کم نام لیتا ہوں اور مولوی کو بھی کم نام لیتا ہوں۔ فیصلہ آباد کا ایک مولوی ہے اور بریلوی ہے، اس سے مناظرہ ہوا ایک مولوی کا جو مماتی تھا۔ اب اشاعتی اور بریلوی کو مناظرہ ہوا، اور مناظرہ ہوا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ۔ مناظرہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ مناظرہ تھا۔ وہ بڑا دلچسپ مناظرہ ہے، 3 گھنٹے کا مناظرہ ہے کہ آڈیو آپ کو ملے تو سننے والا ہے۔ ادھر بریلوی ہے اور ادھر مقابلے میں مماتی اور اشاعتی مولوی تھا۔ دونوں کا مناظرہ مسئلہ حیات پہ ہوا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کا مناظرہ طے تھا وہ پہلے دنیا سے فوت ہو گئے، اور جس نے مناظرہ کیا وہ بعد میں فوت ہوئے۔ جن کا مناظرہ طے تھا مولوی احمد سعید صاحب پہلے سے مر گئے۔ اب جب مناظرے میں پیش ہوئے تو مماتیوں نے احمد سعید کی بجائے دوسرا مولوی کھڑا کر دیا۔ اب بریلوی مولوی کہنے لگا بھائی جس کے ساتھ مناظرہ طے تھا اس کو کھڑا کرو نا، جس کے ساتھ مناظرہ طے تھا سے کو نا وہ مناظرہ کرے۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئے، میں پوری بات نام لے کر بتا دیتا ہوں، تردید اور تائید میں نہیں، نہ میں صرف ایک مناظرہ سنانے لگا ہوں کہ آپ نتیجہ ذرا خود نکالیں۔ بریلویوں کو مناظرہ سعید اسد تھا اور مماتیوں کو مناظرہ احمد سعید چتروڑی تھا۔ اب چتروڑی کا مناظرہ طے تھا اور عین موقع پہ چتروڑی سے مناظرہ کرانے کی بجائے مماتیوں نے کھڑا کر دیا مولانا یونس نعمانی کو۔ اب احمد اس نے سعید اسد نے کہا بھی مناظرہ تو ان علامہ صاحب سے تھا، انہیں کیوں نہ مناظرہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ مولانا یونس نعمانی صاحب کہنے لگے اگر ہم ان کو مناظرے میں کھڑا کر دیتے، ہمیں پتہ تھا کہ تو نے دوڑ جانا ہے شکست کے ڈر سے، اس لیے ان کی بجائے مناظرہ میں نے شروع کیا ہے۔ مولوی سعید اسد بھی کھراٹ آدمی ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ پتہ ہے تو آپ کہتے ہو علم غیب ہے اور شرک ہے، اور میرے بارے میں پتہ ہے تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ گئی؟ ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں علم غیب اور شرک ہے، اور آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ تجھے پتہ تھا کہ اس نے جیت جانا ہے اور بڑا مناظر ہے، ہم نے اس لیے خود کھڑے ہوئے ان کو کھڑا نہیں کیا تو دوڑ نہ جائے، تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ بات میں کروں تو مشرک اور آپ کرو تو موحد کیسے ہیں؟ ذرا علامہ صاحب کو کھڑا کریں۔ بات سمجھ دو؟ رگڑا اس نے اچھا خاصا لگایا، لیکن یہ بھی ڈھیٹ ہونے میں ماہر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں خیر چلیں، مناظرہ شروع ہو گیا۔
اب جو بات میں سنانے لگا ہوں، ان کو جس اشکال پہ بڑا ناز ہے نا، وہ میں نے سارا صاف کر دیا ہے اگر آپ کے ذہن میں بات آئے تو، لیکن مولوی سعید نے ان کو کیسے رگڑا لگایا۔ مولانا یونس نعمانی کہنے لگے آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں تو کیفیت کیا ہے، دخول روح ہے یا اتصال روح ہے؟ یہ آپ کو بھی کہیں گے، لکھ کر دو، لکھ کر دو، دخول روح ہے یا اتصال روح ہے، لکھ کر دو۔ اور آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑی بات اس نے کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ وہ مولوی سعید اسد کو کہنے لگا، اس نے کہا مولانا میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر نہیں ہے۔ میرا آپ سے مناظرہ حضور کی حیات پر ہے، حیات کی کیفیت پر ہے۔ آپ مجھے لکھ دیں کہ حضور پاک قبر میں زندہ ہیں، یہ مناظرہ ختم، پھر میں کیفیت لکھتا ہوں، مناظرہ اس پہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا اور تمہارا جھگڑا تو حضور کی حیات پر ہے، تو بحث کیفیت پہ کرتا ہے، حیات مان لے، میں کیفیت پہ بات شروع کرتا ہوں، اور جب تک تو حیات نہیں مانے گا میں کیفیت پہ بات نہیں شروع کروں گا۔ بات ٹھیک تھی نا اس کی؟ ایسی دلائی کی نا، پھر چھوڑ کے پھر دلائل پہ شروع ہو گئے۔ اس نے کہا وہ کیفیت والی بات ختم ہوگی، اب مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا تو کیفیت؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مناظر تو مناظر ہوتا ہے نا، مناظر باطل بھی ہو مناظر ہوتا ہے۔ حضرت قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج انسان مناظروں سے بدکتے ہیں، اور ایک وقت وہ تھا کہ جانور بھی مناظرہ کر لیا کرتے تھے۔ آج انسان بدکتے ہیں اور ایک وقت تھا کہ جانور بھی مناظرہ کر لیا کرتے تھے۔ اس پہ حضرت قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں پرندوں کی بھی حاضری ہوتی تھی، جنوں کی بھی حاضری ہوتی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے حاضری لی تو ایک پرندہ نہیں تھا۔ آپ نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، آج وہ کیوں نہیں آیا۔ وہ جب گیا پتہ کرنے کے لیے، اس نے واپس آ کر کہا جی اللہ کے نبی کو، اے سلمان علیہ السلام وہاں دو پرندوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا میں ثالث ہوں تو میں مناظرہ کروا کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں مناظرے سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ خیر مناظرہ ختم ہو گیا، وہ ثالث آ گئے، تو سلمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی جانور اور پرندے بھی مناظرے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مناظرے کرتے کیا، مناظرہ ہوا ہے، میں ثالث تھا۔ تو سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ اس نے کہا مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ دبر افضل ہے یا فم افضل ہے، منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی موضوع ہے کہ منہ افضل ہے کہ پیٹھ افضل ہے؟ اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ موضوع ہے، اس پہ مناظرہ ہوا ہے پورا۔ سلمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو بندہ کہتا ہے منہ افضل ہے یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، اور جو بندہ کہتا ہے، جو مناظر کہتا ہے پیٹھ افضل ہے، کوئی اس کے پاس بھی دلیل تھی۔ اس نے کہا جی آپ دلیل سنیں تو آپ دھنگ رہ جائیں۔ سلمان علیہ السلام فرمایا کہ اس نے کیا دلیل دی؟ حضرت سلمان فرمانے لگے دلیل کیا دی؟ تو ثالث کہتا ہے جس پرندے نے کہا نا، جس پرندے نے کہا کہ منہ افضل ہے اور ایک نے کہا جی پیٹھ افضل ہے، جس نے کہا کہ منہ افضل ہے اس نے کہا جی منہ کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے نا، جس نے کہا پیٹھ افضل ہے وہ کہنے لگا کہ پیٹھ کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ منہ متکبر ہے اور پیٹھ متواضع ہے۔ منہ متکبر ہے اور پیٹھ ہے، یہ جب دیکھو کھلا ہوتا ہے، اس کو جب دیکھو بند ہوتی ہے، اس کو جب دیکھو اکڑا ہوا ہے، اس کو جب دیکھو جھکی ہوئی ہے، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے، متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلمان نے فرمایا دلیل تو اس نے بھی زبردست دی ہے۔ اس نے دلیل کیا دی؟ اس نے کہا جی اس نے کہا منہ افضل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور پیٹھ سے پخانہ اور پیشاب نکلتا ہے، اور جہاں پاک نام نکلے وہ افضل ہے، اور جہاں سے ناپاک نجاست نکلے وہ افضل نہیں ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا مناظر تو یہ بھی ٹاپ کا ہے۔ اور اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا جی آپ ذرا جواب سنیں۔ وہ کہنے لگا نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے، نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، دونوں نجاست میں فرق یہ ہے کہ جو نجاست پیٹھ سے نکلتی ہے وہ ایک لوٹا پانی کا بہاؤ تو صاف ہو جاتی ہے، اور نجاست منہ سے جو کفر والی نکلتی ہے پورا سمندر بہا دو تو پھر بھی صاف نہیں ہوتی۔ دلیل سمجھی؟ اس نے کہا اس لیے پیٹھ افضل ہے۔ اب اور دلیل ہے تو پیش کر۔ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کا اس نے کوئی جواب دیا؟ اس نے کہا جی نہیں دیا۔ جو پھر تو نے فیصلہ کیا کیا؟ تو ثالث تھا، تو نے فیصلہ کیا کیا؟ حضرت سلمان علیہ السلام کو جانور کہنے لگا پرندہ،
اس نے کہا جی میں نے فیصلہ یہ کیا کہ با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے۔ با ادب کا منہ افضل ہے اور بے ادب کی پیٹھ افضل ہے۔ تو قاڑی فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے حیاتی کا منہ افضل ہے، مماتی کی پیٹھ افضل ہے۔ اس لیے کہ جو نجاست حیاتی کی پیٹھ سے نکلتی ہے وہ ایک لوٹے سے صاف ہو جاتی ہے، اور جو نجاست مماتی کے منہ سے نکلتی ہے وہ سمندر بہانے سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں سنا تو صرف یہ رہا تھا کہ مناظر تو مناظر ہوتا ہے نا، وہ اپنا کام کہیں نہ کہیں سے نکالتا ہے، بس یہ دعا کریں کہ صلاحیت حق کے اوپر لگ جائیں اور باطل پر نہ لگیں۔ لاہور مناظرہ تھا مرزائیوں کے ساتھ، اور مناظرہ علامہ خالد محمود صاحب کا طے نہیں تھا، ادھر سے مرزائی مناظر ادھر سے مسلمان مناظر، لیکن اچانک کسی وجہ سے مسلمان مناظر آ نہیں سکا، عذر کو آ جاتا ہے، بیماری کوئی عذر بھی تھا۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب لاہور میں تھے، تو اچانک ایمرجنسی ان سے رابطہ کر کے ان کو بلا لیا گیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تو چند ایک مرزے کی کتابیں اٹھا لی اور مناظرے کے اندر آ گئے۔ آدمی کے اندر تھوڑی سی ہمت ہونا، تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ سب سے آسان مناظرہ مرزائیوں سے ہے، سب سے آسان مناظرہ مرزائیوں سے ہے، بس ہمت ہو اور یہ پتہ ہو کہ ان سے مناظرہ کرنا کس بات پر ہے۔ کیوں؟ مرزائیوں نے بیعت چھیڑنی ہے حیات اور وفات مسیح، اور اس نے پھر بیعت چھیڑنی ہے اجرائے نبوت ختم نبوت، اور آپ نے بیعت چھیڑنی ہے صدق مرزا یا قرب مرزا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے بیعت چھیڑنی کیسے ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کون سی چھیڑنی ہے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس میدان میں اس کو کیسے لانا ہے، تو پھر ان سے مناظرہ مشکل نہیں ہے۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں مناظرے کے لیے ضروری ہے کہ میدان اپنی پسند کا سجائیں، جب تک پسند کا میدان نہ ہونا تو مناظرے کے میدان سے احتیاط کریں، پسند کے میدان میں اتریں اور پھر مزہ دیکھیں۔ خیر آگے علامہ صاحب چونکہ جلدی میں آئے تھے، نہ مناظرے کی شرطیں دیکھی، نہ عنوان دیکھا، نہ موضوع دیکھا، بس پتہ ہے مرزائیوں سے مناظرہ ہے۔ علامہ صاحب تشریف لائے، گفتگو شروع ہو گئی، تو علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے مرزا قادیانی کی کتاب ازالۃ الاوہام کا حوالہ پیش کیا، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، حوالہ پیش کیا۔ مرزائی مناظر آگے سے فوراً بولا، اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے شرطیں نہیں پڑھی، بغیر شرطیں پڑھے آپ مناظرے کے اندر آگے ہیں۔ اب پڑھی تو نہیں تھی، آئے تو اچانک تھے، اب اگر علامہ صاحب فرما دیتے کہ میں نے شرطیں نہیں پڑھی تو ٹھیک کہتا ہے، اس کو مناظرہ ختم کرانے کا موقع مل جانا تھا۔ اس نے کہا دی جائیں پہلے شرطیں پڑھے پھر مناظرہ کرنا، لے جاؤ اپنے مناظرے کو پہلے شرطیں پڑھا کے لاؤ۔ علامہ صاحب نے شرطیں پڑھی بھی نہیں تھی، مناظرہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس نے کہا جی علامہ صاحب آپ نے لگتا ہے شرطیں نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے؟ اب یہ بھی مناظر تھے نا، تو اس کے جواب کو اس انداز میں سوال کو پکڑا کہ وہ دوبارہ اس سوال کو اٹھا نہیں سکا۔ اس نے کہا جی مناظرے میں شرطوں میں لکھا ہے مناظرے میں قرآن یا حدیث پیش کریں گے، اور آپ نے ازالۃ الاوہام پیش کی ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے تو شرط کی پابندی کی ہے، اگر مرزا صاحب نبی ہیں تو ازالۃ الاوہام حدیث ہے، اور اگر ازالۃ الاوہام حدیث نہیں ہے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے۔ تو میں نے تو شرطوں کی فساد بات کی، یہ شرط میں نے تو نہیں توڑی، اب آپ بتاؤ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اب اگر وہ کہہ دے حدیث نہیں ہے تو نبوت گئی، اور اگر وہ کہہ دے کہ حدیث ہے، اگر ہے تو حوالہ اپنے خلاف پیش آ گیا، مناظرہ گیا، وہ پھنس گیا۔ میں بتانے لگا تھا مناظر مناظر ہوتا ہے، مرزائی بھی تھا تو کذاب اور کافر، لیکن تھا تو مناظر نا۔ اس نے پینترا بدل کے نئی بیعت چھیڑ دی، نیا سوال اس نے کر دیا۔ وہ مرزائی مناظر کہنے لگا علامہ صاحب ہمیں کافر کہتے ہو، اور جن کی مسجد میں کھڑے ہو ذرا ان پہ فتویٰ پہلے لگاؤ، مسجد بریلویوں کی، اور محراب پہ لکھا ہوتا یا اللہ یا محمد، حاضر اور ناظر کا مسئلہ اس نے چھیڑ دیا۔ اس نے کہا مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو کے ہم سے مناظرے، اگر ہم پر فتویٰ لگتا ہے تو ان پر بھی فتویٰ لگاؤ نا، مشرکوں سے دوستیاں ہیں اور ہمارے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، کیونکہ علامہ صاحب نے مناظرہ بھی کرنا ہے اور اس مسئلے پر بریلویوں کو توڑنا بھی نہیں ہے، ان کو ساتھ بھی رکھنا ہے۔ ہمارے کابر علماء دیوبند کی حکمت عملی دیکھیں، علامہ صاحب فرمانے لگے
اس مجمع میں اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے حج کیا ہے تو کھڑے ہو جائیں. 2-4 آدمی کھڑے ہو گئے. اگر کسی نے عمرہ کیا تو وہ کھڑے ہو جائے. 5-10 اور کھڑے ہو گئے. علامہ صاحب فرمانے لگے آپ نے جدہ میں کسی جگہ پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا. علامہ صاحب نے پوچھا مکہ مکرمہ میں آپ نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا. علامہ صاحب نے پوچھا مدینہ منورہ میں یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھا. علامہ صاحب فرمانے لگے پتہ یہ چلا یہ یا اللہ یا محمد یہ یا عربی والا نہیں ہے. اگر یہ یا عربی کا ہوتا تو جدہ میں لکھا ہوتا. اگر یا عربی کا ہوتا تو مکہ میں لکھا ہوتا. اگر یا عربی کا ہوتا تو مدینہ میں لکھا ہوتا. یہ یا عربی والا نہیں، یہ یا پنجابی والا ہے. انہاں لکھیا ہے یا اللہ نو مننے ہاں یا محمد نو مننے ہاں. تیرے پیو مرزا غلام محمد نو نہیں مندے، اے حاضر اور ناظر نہیں، اے تیرے پیو دے کفر تے مور ہے. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں یا کون سا ہے؟ پنجابی والا ہے. انہوں نے لکھا ہے یا اللہ کو مانتے ہیں اور یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو نہیں مانتے. یہ حاضر اور ناظر کا مسئلہ نہیں ہے، مرزا قادیانی کی نبوت پہ مور کا فتویٰ ہے. تو اپنی گل کر. بات سمجھ آ گئی ہے؟ مناظر ایک خاص وصف کا نام ہے، یہ یاد رکھ لیں. یہ کتابوں کا نام نہیں ہے. مناظرہ ایک فن کا نام ہے. ہاں اس فن کے ساتھ علوم آ جائیں تو پھر کیا کہنا. وہ صلاحیت فن کی حق پہ لگ جائے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور وہی باطل پہ لگ جائے تو پھر انسان کی تباہی مچ جاتی ہے. یہ اللہ نے فطری صلاحیت انسان میں رکھی ہوتی ہے، اور نکھرتی تب ہے جب اس کو نکھارنے کا موقع مل جائے. بعض بچوں کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، نکھرتی کب ہے؟ جب اچھے قاری صاحب کے ہاتھ لگ جائیں. بہت اچھی آواز ہوتی ہے، اور نکھرتی کب ہے؟ جب سریلے نعت خان کے ہتھے لگ جائیں. اسی طرح مناظرانہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن نکھرے گی کب؟ جب کسی اچھے مناظر کے ہاتھ لگ جائیں، ورنہ یہی صلاحیت انسان کو برباد کرے گی. میرا ضلع گجرات میں علماء کنونشن تھا، تو میں یہاں سے صبح کنونشن پہ جانے لگا. تو بچہ میرا آپ نے دیکھا عبداللہ، وہ گھر پہ آیا تھا. تو مجھے بیوی کہنے لگی کہ آپ جا رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں. چلو چھٹی کا دن ہے، یہ بھی اس میں ہو کر واپس آئے گا، شام کو تو واپس آ جانا ہے. ہم صبح یہاں سے نکلے، میں نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا. تو میں نے راستے میں اس سے پوچھا عبداللہ جوس پینے؟ اس نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اور؟ اس نے کہا چپس لینے ہیں. میں نے کہا اور؟ اس نے کہا جی آپ مجھے بسکٹ لے دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بھوک لگی ہے. میں نے کہا بھوک لگی ہے تو پھر سوتا کیوں ہے؟ بھوکے آدمی کو تو نیند نہیں آتی. ادھر تجھے بھوک بھی لگی ہے، ادھر تو سویا بھی ہے. اب میں نے اس پر ایک سوال کیا. مجھے وہ کہنے لگا یہ جو فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ ایک آدمی صحابی تھے، گھر آئے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے خالی ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھ دی، اس کے اندر بٹے پروڑے ڈال دیے، اور گھر والے سے کہا اس کو ہلانا شروع کر دے. اس نے ہلانا شروع کر دیا، اور بچے بلکتے بلکتے سو گئے. انہوں نے سمجھا کہ کھانا پک رہا ہے، حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں. اگر بھوکے کو نیند نہیں آتی تو یہ فضائل اعمال میں کس غلط لکھا ہوا ہے؟ اب دیکھیں عمر کتنی ہے؟ 10 سال، اور استدلال دیکھیں کتنا مضبوط ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیں نا استدلال کتنا ہے. اب ہو سکتا ہے یہ دلیل ایک 60 سال کا تبلیغی جماعت کا آدمی تعلیم کرا تو اس کے دماغ میں نہ ہے، لیکن ان نے مدرسے میں تعلیم سنی ہے، اور جب اشکال پیش آیا تو فوراً دلیل پیش کر دی. اسے کہتے ہیں بس وہ صلاحیتیں جو اللہ نے فطرت میں رکھی ہوتی ہے. بس ایسی صلاحیتیں ہوں تو نکھار کا موقع ملنا چاہیے، ان صلاحیتوں کو دبانا نہیں چاہیے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چونکہ گھر میں چلتی ہے بات، عالیہ بیٹھی ہو، بچیاں بیٹھی ہو، چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، تو میں گھسر پھسر جاری رکھتا ہوں. کسی نہ کسی مسئلے پہ نا ہلکے سلکا مذاق ہو پھر بھی کرتا ہوں، سنجیدگی ہو پھر بھی کرتا ہوں، لیکن ایسی باتیں میں درمیان میں چلاتا رہتا ہوں تاکہ ان کا مزاج بنا رہے کہ حق پر اگر کوئی حق کے خلاف بات کرے تو ہم نے جواب بھی دینا ہے. ان کی صلاحیتیں دبے نہ، بلکہ ان کی صلاحیتیں نکھریں. اللہ آپ کی صلاحیتیں بھی نکھار دے. عنوان سمجھ آ گیا؟ دلیل کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. ایک دلیل تھوڑی سی سمجھ لیں آیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں
ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ بولو بلکہ زندہ کہنا، بل قولوا ہم احیاء، بلکہ ان کو زندہ کہنا، کیونکہ لا تقولوا ہے نا، تو جب لا تقولوا کے بعد بل آئے گا تو پھر کیا کہنا ہے؟ قولوا۔ آپ نے ان کو زندہ کہنا ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم میں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ یہ ہم نے دلیل پیش کی ہے انبیاء کی حیات پر۔ دلیل کیسے پیش کی ہے کہ دیکھیں میدان جہاد میں قتل ہونے والا شہید، اس کو اعزاز ملا ہے اس لیے کہ اس نے جان اللہ کے نبی کے دین پر دی ہے، اتباع نبوت میں قتل ہوا ہے، تو وہ شہید جو اتباع نبوت میں جان دے، اگر اس کو حیات ملتی ہے تو خود نبوت کو حیات اس سے بڑھ کے ملتی ہے، خود نبوت کو حیات اس سے بڑھ کے ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ماہانہ اجتماع جو پہلی جمعرات اس میں دلیل کو پیش کیا تھا کہ شہید وہ ہے جو مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور نبی وہ ہے جو مقتول فی اللہ ہے۔ جو اللہ کو دیکھے اور خدا کی عبادت کرے یہ مقتول فی اللہ، اور جو اللہ کے راستے کو دیکھے اور جان دے یہ مقتول فی سبیل اللہ۔ اگر مقتول فی اللہ زندہ ہے تو مقتول فی سبیل اللہ زندہ ہے تو مقتول فی اللہ بڑھ کے زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے تو نبی شہید سے بڑھ کے زندہ ہے، کیوں؟ اس کو اعزاز اتباع نبوت میں ملا ہے، تو اتباع نبوت میں اگر اعزاز موجود ہے تو پھر ماننا چاہیے کہ نبوت کے لیے اعزاز اس سے بڑا موجود ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ توجہ رکھنا، میں اس آیت کو تھوڑا سا کھول لوں پھر میں اس آیت کے متعلقہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم کہتے ہیں کہ حیات پیغمبر کے جسم کو ہے، حیات پیغمبر کے، منکرین حیات دھوکہ یہ دیں گے کہ حیات نبی کی یہ بھی مانتے ہیں، حیات ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے یہ حیات ادنا مانتے ہیں، ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں۔ آپ اعلیٰ کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ حیات مانتے ہیں جسم کی جو مٹی کی قبر میں ہے، اور ہم حیات مانتے ہیں روح کی جو اعلیٰ علیین میں ہے۔ تو دیکھو انہوں نے ادنا حیات مانی ہے اور ہم نے اعلیٰ حیات مانی ہے۔ اب آپ ذرا اچھی طرح بات سمجھ لیں، ہم نے کہا کہ دیکھو دنیا میں انسان صحابی بنتا ہے جب اس جسم کی زیارت کرے جس میں روح موجود ہو۔ معلوم ہوا اعلیٰ وہ ہے جہاں پیغمبر کا جسد اثر ہے، اعلیٰ وہ نہیں جہاں پر صرف پیغمبر کی روح ہے۔ اس لیے اعلیٰ حیات کے ہم قائل ہیں، آپ اعلیٰ حیات کے قائل نہیں ہیں۔ تو حیات جسمانی کو مانتے ہیں، اور وہ آپ سے کہے گا ہم حیات روحانی کو مانتے ہیں۔ اب مطلب ثابت ہم نے کرنا ہے صرف حیات نہیں بلکہ حیات جسمانی، تو ہم حیات جسمانی مانتے ہیں اور مماتیت حیات روحانی۔ ہم حیات جسمانی کو مانتے ہیں۔ حیات جسمانی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ذرا اس سے یہ باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں جسم بھی گیا اور جسم کے اندر روح بھی ہے، لیکن گولی روح کو نہیں لگی، گولی جسم کو لگی ہے۔ تلوار روح کو نہیں لگی، تلوار جسم کو لگی ہے۔ بارود روح سے نہیں جسم سے ٹکرایا ہے، ٹکڑے روح کے نہیں ٹکڑے جسم کے ہوئے ہیں۔ قتل روح نہیں، قتل جسم ہے، اور جب قتل جسم ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہنا جو قتل ہوا، تو زندہ اسے کہنا ہے جو مقتول ہے۔ مقتول روح نہیں بلکہ مقتول جسم ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اس آیت میں شہید کی روح کی حیات کی بات نہیں کی، البتہ شہید کے جسم کی حیات کی بات کی ہے۔ تو بطور دلالت النص ہم نبی کی حیات پیش کریں گے، تو بطور دلالت النص اسی کی حیات کی بات کریں گے جس کی حیات ہم نے بطور عبارت النص مانی ہے، اور شہید کی حیات بطور عبارت النص کے یہ روح کی نہیں بلکہ جسم کی ہے۔ لہذا پیغمبر کی حیات بھی بطور دلالت النص کے یہ روح کی نہیں بلکہ جسم کی ہے۔ نمبر 2، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بل احیاء۔ دیکھیں پہلے فرمایا اموات، یہ اموات کس کو نہیں کہنا؟ جو میں یقتل ہے۔ احیاء اسے کہنا ہے جو میں یقتل ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ میں یقتل اگر جسم ہے
تو موت کا تعلق بھی جسم سے ہے اور حیات کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ توجہ رکھنا، ہم پیغمبر کی حیات کو وقتی حیات نہیں مانتے بلکہ قبر میں حیات کو دائمی حیات مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بطور عبارت النص کے جو شہید کی حیات بیان کی ہے وہ عارضی حیات نہیں ہے بلکہ بل احیا جملہ اسمیہ ہے جو دوام استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ تو بطور عبارت النص اگر شہید کی حیات دائمی ہے تو بطور دلالت النص نبی کی حیات بھی دائمی ہے۔ ہم دوام حیات کی بات کرتے ہیں، عام حیات کی بات نہیں کرتے۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا اگر دائماً نبی حیات ہیں تو پھر یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ دائماً حیات اللہ کی صفت ہے اور تم نے دائماً حیات نبی کی صفت مانی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ابدی ہونا، ابداً حی ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم نے نبی کو حی ابداً مان کے یہ اللہ کی صفت حیات میں نبی کو شریک کر لیا ہے، اللہ کی صفت حیات میں نبی کو شریک کر لیا۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھے، اللہ کو بھی حیات اور نبی کو بھی حیات۔ اگر اتنی حیات سے بندہ مشرک بنتا ہو تو جو سنے اس کو سمیع کہتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتا ہیں، تو سماع میں آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے تو مشرک بن گئے۔ اس لیے چاہیے آپ کے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سنتا ہے اور بندہ نہیں سنتا، شرک نہ ہونا۔ دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے، تو آپ کی آنکھ نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ وہ جو دیکھتا ہے اور مخلوق وہ جو نہیں دیکھتی۔ اس نے کہا نانا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے جب ہم اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے اور بندے کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ اللہ کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے اور بندے کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کو حیٌ کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے اور نبی کو حیٌ کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ نبی کی حیات صرف ابدی ہے اور اللہ کی حیات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے۔ اللہ کی حیات میں تسلسل ہے اور نبی کی حیات میں انقطاع ہے۔ حیات آئی پھر موت اور پھر حیات، اور خدا کی حیات میں کوئی انقطاع نہیں۔ اللہ کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ توجہ رکھنا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ لیکن عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی کہ پچھلی عبارت میں کچھ شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن کہہ کے اس شبہ کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا معنی ادراک۔ جب یہ کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، مردہ نہ کہنا زندہ کہنا، یہ زندہ ہیں، بندے کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ زندہ ہے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ زندہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا ہمیں اس کی حیات محسوس بھی ہوتی نا۔ فرمایا لیکن، کیا فرمایا؟ لیکن یہ حیات ہے لیکن اس حیات کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ ضابطہ یاد رکھ لیں، استدراک اور رفع استدراک کا محل ایک ہوتا ہے، استدراک اور رفع استدراک کا محل ایک ہوتا ہے۔ جس میں شبہ ہے اسی میں شبہ صاف کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ شبہ اور میں ہو اور صفائی اور میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں شبہ کس میں تھا کہ حیات محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ توجہ رکھنا، ایک انسان میں جسم ہے ایک انسان میں روح ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں حیات محسوس نہیں ہو رہی، اور روح کی یا جسم کی؟ بولو بھئی، ہمیں جو شبہ پڑا اگر یہ شہید زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہو رہا، یہ جسم یا روح؟ تو شبہ جو پیدا ہو رہا ہے احساس کا، جسم میں یا روح میں؟ تو جو رفع شبہ ہوگا وہ جسم میں یا روح میں؟ تو پتہ ہی چلا کہ جس جسم پہ تمہیں شبہ ہے کہ زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ حیات وہ ہے جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے، یہ حیات وہ جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس حیات کا تعلق حیات جسمانیہ سے ہے، حیات حیوانیہ، حیات روحانیہ
نہ محسوس ہے نہ شبہ احساس ہے۔ حیات جسمانیہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے عدم احساس کا شبہ بھی تھا تو لاکن کیا کہ شبہ کو رفع کر دیا۔ جب یہاں پہ حیات جسمانی ہے بطور عبارت النص، پھر نبی کی حیات بھی جسمانی ہے بطور دلالت النص، تو ہم روحانی حیات کے قائل ہیں جسمانی حیات کے؟ نقطہ سمجھے ذرا، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، نمبر ایک علم اور نمبر دو شعور۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالعقل یا ادراک بالوحی کو۔ شعور کہتے ہیں ادراک بولو، آپ نیچے نہیں دیکھو ادھر دیکھو، آپ 1 منٹ میں لکھ لیں گے، بات سمجھ لو۔ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، اور علم کہتے ہیں ادراک بالعقل یا ادراک قرآن کریم کے میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں پھر آپ کو پورا یقین آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ منافقین سے کہا جائے فساد نہ کرو، کہتے ہم تو فساد کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو خیر خواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، بلاکن اللہ یہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین لائے، تو کیا کہتے ہیں؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان ان کی طرح لائیں؟ یہ تو پاگل ہیں جو تمہارا کلمہ پڑھ لیا، ہم کو بیوقوف ہے تمہارا کلمہ پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی بیوقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ جب فساد کی باری آئی ولکن لا یشعرون، اور جب ایمان کی باری آئی ولکن لا یعلمون۔ فساد محسوس ہوتا ہے آنکھ سے، فساد محسوس ہوتا ہے کان سے، تو فساد دیکھا جا سکتا ہے، فساد سنا جا سکتا ہے، کیونکہ فساد کا تعلق ادراک بالحواس تھا، فساد کا تعلق حواس سے تھا تو وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ فرمایا، اور ایمان کا تعلق حواس کے ساتھ نہیں تھا، یا عقل کے ساتھ ہے یا وحی کے ساتھ ہے تو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ فرمایا۔ معلوم ہوا ادراک بالحواس کا نام شعور ہے اور ادراک بالعقل کا نام علم ہے۔ اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلا ان میں حیات ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہوگی، تمہیں عقل سے یا وحی سے معلوم ہوگی۔ اللہ نے شعور کی نفی کی ہے، اللہ نے علم کی نفی نہیں کی۔ اور بات سمجھ آئی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں شعور کی نفی ہے یا علم کی نفی ہے؟ بولو نا، کیوں؟ اس لیے کہ شبہ تو احساس کا تھا، محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ فرماتا تمہیں محسوس ہونا ہی نہیں ہے، تمہیں محسوس کیوں؟ اس لیے کہ ایک حیات دنیاوی کا ادراک حواس سے ہوتا ہے، اور ایک حیات برزخی اس کا ادراک حواس سے نہیں ہوتا، اس کا ادراک عقل اور علم سے ہوتا ہے، اس کا ادراک عقل اور وحی سے ہوتا ہے۔ اس لیے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور سمجھ آ گئی؟ میں اور طرح سمجھاتا ہوں، اور طرح۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ آپ نے آیات کئی بار پڑھی ہیں، ہم دیہات والوں سے بھی پڑھو۔ آیات آپ نے شہروں میں پڑھی ہے نا، ذرا دیہات والوں سے بھی پڑھو۔ اب میں دوسری طرح سمجھانے لگا ہوں۔ جسم اور روح کا تعلق 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق تصرف۔ روح کا جسم سے تعلق 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 تعلق حیات، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 3 تعلق۔ ایک تعلق وہ ہے کہ جس تعلق سے جسم بولتا ہے، جسم چلتا ہے، جسم پھرتا ہے، جسم پڑھتا ہے، جسم کھاتا ہے، جسم پیتا ہے۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ تعلق تصرف۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ تعلق آپ تصرف کرتے ہیں کہ نہیں؟ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ تعلق کون سا ہے؟ ایک ہے تعلق تدبیر۔ اس تعلق کی وجہ سے جسم کے بہت سارے اعضاء از خود اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ آدمی سویا، آٹومیٹک نظام چل رہا ہے۔ جب آدمی کھانا کھا لے
تو معدہ خوراک کو ہضم کرتا ہے، آپ زور لگاتے ہیں یہ خود بخود کرتا ہے؟ بولو نا۔ جب آپ کے جسم میں خون ہے، یہ دل خون کو پھینکتا ہے، پھر لیتا ہے، پھر لیتا ہے، یہ جو پمپنگ کا نظام ہے دل کا، آپ اپنی مرضی سے خون کو نکالتے صاف کرتے ہیں یا خود بخود کرتا ہے؟ یہ تدبیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے۔ اور ایک ہم زندہ ہیں، یہ تعلق حیات ہے۔ تو روح کا جسم سے تعلق 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 تعلق تصرف، نمبر 2 تعلق تدبیر، نمبر 1 تعلق توجہ رکھنا، نمبر 1 تعلق حیات، تعلق تدبیر، تعلق تصرف۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ جب آدمی سو جائے تو سوتے وقت یہ سبق پڑھتا ہے؟ بولو۔ کھانا کھاتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے؟ کیوں؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اچھی طرح بات سمجھیں، تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اور جب آدمی سویا ہو تو نبض چلتی ہے؟ بولتے جاؤ۔ معدہ کام کرتا ہے؟ سانس آتا اور جاتا ہے؟ کیوں؟ تعلق تدبیر جو ہے، بات اچھی طرح آپ نے سمجھنی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہو اور ایک بندہ کہتا ہے یہ مردہ ہے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں دوڑتا جو نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بولو بولو، آپ کیا کہو گے؟ آپ نے کہنا ہے بھئی زندہ ہے، دوڑتا کیوں نہیں ہے؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھی طرح بات سمجھیں۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مردہ ہے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ آپ کہتے ہیں سبق جو نہیں پڑھ رہا۔ آپ نے کہنا نہیں ہے زندہ، سبق کیوں نہیں پڑھتا؟ تعلق تصرف جو نہیں ہے تو سبق کیسے پڑھے گا؟ سبق پڑھنے کا تعلق تصرف سے تھا، کھانے کا تعلق تصرف سے تھا، مرضی سے دوڑنے کا تعلق تصرف سے تھا۔ اب بات سمجھنا۔ اور جب ایک آدمی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، اچھی طرح بات سمجھے، قتل ہو گیا، اب یہ کون ہے مقتول؟ اب یہ کون ہے شہید؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں سانس جو نہیں لیتا۔ آپ کیا کہیں گے؟ جب آدمی فوت ہو جائے نا، توجہ، جب آدمی شہید قتل ہوا ہے نا، اس کا تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ پہلے جہاد کر رہا تھا، اب نہیں کرتا، کیوں؟ تصرف نہیں ہے۔ پہلے گولیاں چلا رہا تھا، اب نہیں چلاتا، کیوں؟ تعلق تصرف ختم ہو گیا۔ اچھا، جب اس کی روح نکلی تو قتل ہو گیا، اب روح پھر لوٹی تو حیات آ گئی، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے، سانس کیوں نہیں لیتا؟ آپ نے کہنا ہے سویا ہوا نہیں ہے، شہید ہے۔ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ شہید ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سانس اس لیے نہیں لیتا، اب اس کا تعلق تدبیر نہیں ہے۔ بھائی اس کا پیٹ اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا؟ تعلق تدبیر نہیں ہے۔ اس کی نبض کام کیوں نہیں کرتی؟ تعلق تدبیر توجہ نہیں۔ اور زندہ کیوں ہے؟ تعلق حیات ہے، تعلق۔ اب آپ کہیں گے دوڑتا بھی نہیں ہے، یہ سانس بھی نہیں لیتا، پھر بھی زندہ کہتے ہیں۔ آپ نے کہا دوڑتا اس لیے نہیں کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا، لڑتا اس لیے نہیں کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا، اور سانس اس لیے لیتا کہ تعلق تدبیر ختم ہو گیا، اور زندہ اس لیے ہے کہ تعلق حیات موجود ہے تبھی تو زندہ ہے۔ کوئی بندہ کہے گا جب یہ دوڑتا بھی نہیں، جب یہ سوتا، جب یہ دوڑتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، یہ سانس بھی نہیں لیتا، اس کے باوجود بھی آپ نے تعلق حیات مان کے زندہ کیوں کہا ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا، اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا۔ توجہ، اللہ نے فرما دیا ہے بل احیا، تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم نے کہا ولکن لا تشعرون، نظر کیوں نہیں آتے؟ ولکن لا تشعرون۔ یہ دوڑتا توجہ، یہ دوڑنے والی حیات نظر آتی ہے آنکھ سے، سانس لینے والی حیات نظر آتی ہے ادھر، سانس لینے والی حیات نظر آتی ہے آنکھ سے، آدمی کے پیٹ اوپر نیچے ہونے والی حیات یہ سمجھ آتی ہے ہاتھ لگانے سے، نبض کی حیات سمجھ آتی ہے ہاتھ لگانے سے۔ اب جو حیات ہے یہ آنکھ سے بھی نظر نہیں آنی، اب جو حیات ہے یہ جسم سے بھی محسوس نہیں ہونی۔ ولکن لا تشعرون، ولکن لا، خدا نے ادراک بالحواس کی نفی کی ہے یا ادراک بالعقل کی نفی کی ہے؟ بولو نا۔
ادراک بالعقل کی نفی ادراک بالحواس کی، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، معلوم ہوا کہ ان کے حیات کی نفی کرنے والا وہ کم عقل بھی ہے اور کم ایمان بھی ہے۔ نہیں سمجھے کیوں؟ یہ حیات شعور سے سمجھ آنی ہے، یہ کیسے سمجھ آنی ہے؟ علم سے نا، اور علم کون سا ہوتا ہے؟ یا ادراک بالعقل ہو یا ادراک بالوحی ہو۔ یہ اب جو حیات نہیں مانتا یہ وحی کو نہیں مانتا اور عقل کو نہیں مانتا۔ اگر وحی کو مانتا ہوتا اور عقل بھی ہوتی تو حیات مان لیتا۔ قرآن نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4 دوسرے مقام پہ دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں شہید کو رزق دیا جاتا ہے، یہ جو رزق ہے یہ ضرورت جسمانیہ ہے، یہ ضرورت روحانیہ نہیں ہے، یہ ضرورت جسدیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو شہید کی حیات بطور عبارت النفس کے ہے یہ جسد والی حیات ہے، تو نبی کی حیات بطور دلالت النفس کے بھی جسد والی ہوگی۔ آگے شہید کے بارے میں فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور آگے جب وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یستبشرون، یہ استبشار بشرا سے ہے۔ استبشار کیسے ہے؟ بشرا، بشر سے ہے، اور بشرا کا معنی ہوتا ہے کھال۔ اللہ فرماتا ہے لواحۃ للبشر، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو آدمی کی کھال تک پہنچے گی، صرف یہ نہیں کہ محسوس ہوگی، آدمی کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تو استبشار کا تعلق ہے بشرا سے، استبشار کا تعلق ہے بشر سے، معلوم ہوتا ہے۔ اور بشر اس جسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر بشرا کھال موجود ہو۔ اس کھال کا تعلق روح سے نہیں ہے، اس کھال کا تعلق جسم سے ہے۔ تو یستبشرون سے پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری اس کو ملتی ہے جو جسم ہو۔ تو بطور عبارت النفس کے اگر شہید کے جسم کی حیات ثابت ہے تو بطور دلالت النفس کے نبی کی جسم کی حیات ثابت ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کی جو حیات مانتے ہیں وہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات مانتے ہیں، صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات مانتے ہیں۔ یہ بات دیر میں آ گئی ہے، اس لیے ہم نے کہا ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عطر کو میں حیات کو مانتے ہیں، لیکن یہ حیات صرف روحانی نہیں ہے بلکہ یہ حیات جسمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو حیات روحانی بھی ماننے کی توفیق دے، حیات جسمانی بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حیات کے مختلف نام ہیں، کبھی اسے حیات جسمانی کہتے ہیں، کبھی حیات روحانیہ کہتے ہیں، کبھی حیات برزخیہ کہتے ہیں، کبھی حیات حسیہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام ٹھیک ہیں، اچھی طرح سن لو۔ جب اس حیات کو حیات برزخیہ، پیغمبر کی قبر والی حیات کو حیات برزخیہ کہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے یہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ اور جب اس حیات کو حیات حسیہ کہیں اس کا معنی یہ ہے اس حیات کو نبی خود محسوس بھی فرماتے ہیں۔ اور جب اس حیات کو حیات جسمانیہ کہیں اس کا معنی یہ ہے یہ حیات پیغمبر کے جسم کو حاصل ہے۔ اور جب اس حیات کو حیات دنیاویہ کہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ حیات دنیا والے جسم کو حاصل ہے۔ جب اس کو حیات اخرویہ کہیں اس کا معنی یہ ہے یہ حیات دنیا میں نہیں، یہ حیات عالم آخرت میں ہے، اس لیے حیات جسم کی ہے اور نام اس کے کئی ہے۔ حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ، ایسے ہی ہے حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ، حسن ایک ہی ہے لیکن حسن کو بیان کرنے کے لیے عاشقین کی عاشقوں کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی حیات محض روحانیہ نہیں بلکہ پیغمبر کی حیات قبر والی یہ جسمانی حیات بھی ہے۔ دعا یہ کرو اللہ ہم سب کو علماء دیوبند کے مسلک پر ان کے مشرب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علماء دیوبند کے مسلک کے بھی امین ہیں اور ہم علماء دیوبند کے مشرب کے بھی امین ہیں۔ مسلک کا معنی عقیدہ پلس مسئلہ ہے اور مشرب کا معنی علماء دیوبند کے مزاج ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بعض لوگ علماء دیوبند کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں اور بعض لوگ علماء دیوبند کے مشرب سے ہٹ گئے ہیں۔ بعض علماء دیوبند کے عقیدے کو نہیں سمجھ رہے،
اور بعض علماء دیوبند کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم نے علماء دیوبند کے مسلک کو ان کے مشرب اور مزاج کے مطابق لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ آپ اس کو لے کر چلیں گے نا بھی انشاءاللہ؟ صرف مسلک کو یا ساتھ مشرب کو بھی؟ دونوں کام کریں گے نا؟ ہم انشاءاللہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں، آئندہ پھر خدمت میں گزارشات کے پیش کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسئلہ حیات ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ تھوڑے دنوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے ایک دلیل پہ بات کی ہے نا، اب ہر دلیل پہ اسی طرح بات کرنی چاہیے نا، ایک دلیل پہ بات ہو تو آپ اس سے خود اندازہ فرما لیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کتنے دن چاہیے۔ کیا ایک دو دن میں مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ اچھے خاصے دن اس کے لیے چاہیے۔ ابھی اس کے دلائل ہیں، پھر اس کو سمجھانے کا ایک اور طریقہ ہے، پھر شبہات کے جوابات ہیں، یہ ساری بیان کی جائے تو ظاہر 10-15 دن اس پہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو دعا یہ فرمائیں، آج ایک ساتھی کی چٹ بھی آئی تھی اور میں نے گزارش کی تھی، ہم نے ارادہ تو کر لیا ہے، اب دعا فرمائے کہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ اسباب بھی عطا فرمائے کہ ہم اس دورہ تحقیق المسائل کو دورہ تفسیر کے ساتھ ملا لیں اور 12 دن کی بجائے 25 دن کا کر لیں، تاکہ 15 پاروں کی تفسیر بھی ہو جائے اور کچھ مسائل کی تحقیق بھی ہو جائے۔ ہم دونوں چیزوں کا اہتمام کریں۔ میں نے اس لیے کہا تھا اگر اس کا ترتیب بن گئی تو آپ حضرات تشریف لاتے رہیں گے یا نہیں؟ اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کے لیے دعا بھی مانگا کریں۔ آج آپ نے بہت سارے چٹیں دی تھی، لیکن ان میں بیشتر چٹیں ایسی ہیں جو سنانے کے قابل نہیں ہیں، جواب دینا تو بہت بات کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے سب کی چھانٹ مانٹ کر لی ہے، اور چند ایک چٹیں جو بہت ضروری تھی اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ وہ مہمان آئے تھے، ایک ساتھی نے چٹ دی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی غیر مقلد ہے۔ میں نے کہا پہلے تو تینوں بیویاں حنفی ہیں، دعا کریں کوئی غیر مقلد بھی آ جائے، آ جائے گی تو ہم اس کو بھی سیٹ کر لیں گے، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا کہ انسان کو شرم آتی ہے، سچی بات ہے کہ اس قدر گھٹیا اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، میں نے کبھی اس زبان کا جواب بھی نہیں دیا۔ ایک غیر مقلد عالم اس نے باقاعدہ بیان بھی کہا کہ دیکھو امام ابو حنیفہ، اس کی بیوی نے کہا، ایک کی والدہ نے کہا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، اس نے کہا مجھ سے پوچھ لے، اس نے کہا پوچھنا ہے لیکن تجھ سے نہیں، کسی اور مفتی سے پوچھو گی۔ کرسی لے آؤ، دوڑ کے جاؤ نا، کرسی لاؤ، ایک منٹ۔ اور شیخ خیریت ہے سے ٹھیک ہے، بس ہم تو آپ کے انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے ساتھ دن بتایا، میں سبق میں آ گیا تھا تو نے کہا تشریف لے آئیں، یہاں پہ تشریف رکھیں۔ نہیں نہیں نہیں، میرا بیان ختم ہو گیا، باپ دعا فرمائیں۔ نہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا، آپ دیکھیں گے تو نیٹ پہ بیان موجود ہے، اور بیان کیا دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے تو فلاں مفتی سے پوچھ کر رہا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو، اس نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے پر تجھ سے نہیں پوچھنا۔ یہ نیٹ پہ بیان میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار کہا کہ میں نام لے کر نہیں کہتا ہے کس نے کہا، خیر مقلد عالم ہیں، بڑے شہرت یافتہ ہیں، سر سے تقریر کرتے ہیں، ان کی نیٹ پر یہ کیسٹ چڑھی ہوئی ہے۔ اور اگلی بات کہتا ہے ادھر امام ابو حنیفہ ہے اور دوسرا امام ابو حنیفہ کا وکیل ہے مولانا الیاس گمن، اس نے کہا ہماری دعوت تیرے گھر تک پہنچ گئی ہے، اس کی بیوی اہل حدیث ہو گئی ہے اور اس کے جبر کی وجہ سے اعلان نہیں کر رہی، تو امام کی ماں نہیں مانتی اور وکیل کی بیوی نہیں مانتی، مسلک اہل حدیث زندہ باد۔ اب ساتھ نعرہ لگ گیا، مجھے لڑکے تھے اس کا جواب دو، میں نے کہا ہر بات کا جواب نہیں دیتے، بعض باتوں کو نظر انداز کریں، نظر انداز کرنا خود ایک مستقل جواب ہے، ہر اعتراض کا جواب دینا، ہر الزام کو چھیڑتے رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ ساز محترم، کیا بچے بھی انبیاء کرام کی طرح معصوم ہوتے ہیں؟ بچے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن ان کی عصمت میں فرق ہے، اور ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ میں تفصیل سے بات اس پہ کر چکا ہوں، اتنا فرق ذہن میں رکھ لیں کہ بچے گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے، اور انبیاء گناہ کرتے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بچے گناہ کرتے ہیں لیکن لکھے نہیں جاتے، معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء سے گناہ اللہ ہونے دیتے ہی نہیں۔ اور ملائکہ معصوم ہے، اس کا معنی یہ ہے ملائکہ میں اللہ نے مان کر چلنے کا مادہ رکھا ہی نہیں، اس لیے مان کے چلتے نہیں۔ اور نبی چونکہ بشر ہے،
بطور بشر یہ مادہ موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ اس مادے کو اپنے کرم سے اتنا رقیق فرما دیتے ہیں کہ اس میں عمل نبی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر دلیل قرآن کریم میں ہے لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ میں اتنی نہیں کرتا، آپ نے اس میں تفسیر پڑھی ہوگی، باقی انشاءاللہ آپ حضرات کی چٹیں موجود ہیں۔ ایک پیر کے ہوتے ہوئے جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کا مزاج یہ نہیں ہے، جب ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اسی کے ہاتھ پر بیعت رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر اس شیخ سے رابطہ مشکل ہو، استفادے کی صورت نہ ہو، اس کا حل یہ کہ بیعت انہی سے رکھیں، اصلاحی تعلق کسی اور سے رکھ لیں جن سے آسانی ہو، اور اپنے اس شیخ سے پہلے خط کے ذریعے پوچھ لیں تاکہ ان کے دل میں ہلکا سا تکدر نہ آئے۔ میرا اپنا معمول یہ ہے، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب سے میں نے بیعت پہلے کی تھی، حضرت سے استفادہ مشکل تھا، میں نے حکیم صاحب سے بیعت کر لی تھی، اور مولانا مکی صاحب نے مجھے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تو نے ایسے کیوں کیا، ایسے تعلق ہمارا پہلے تھا، اس طرح بعد میں بھی چلتا رہا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ اس پر تو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ آپ نے راولپنڈی کنونشن میں فرمایا تھا پھر آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا تو کامیاب ہوگے۔ ہمارا ایمان تو صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب وضاحت فرمائیں۔ میں نے تفصیل سے اس پہ بات کر دی تھی، شاید چٹ آپ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا ایک ہوتی ہے مثل کیفیت میں، ایک ہوتی ہے مثل کمیت میں۔ شریعت نے کیفیت کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ کمیت کا مطالبہ کیا ہے، اور ہم صحابہ جیسا کیفیت میں نہیں ہو سکتے اور کمیت میں ان سے کم ہے، پھر تو ایمان مطلوب مقبول ہی نہیں ہوگا۔ جن جن چیزوں پر وہ ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمانیات مساوی ہونی چاہیے، لیکن ایمانیات کی کیفیت مساوی ہو نہیں سکتی۔ ان کو پیغمبر کی صحبت کی برکت سے ایمان ملا ہے، اور ہم 1500 سال بعد والے ہیں، ہمارا ان کا برابر ہو نہیں سکتا۔ حضرت میں صرف ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت آدمی تھے اور محدث تھے بہت بڑے۔ ان پر ایک عورت فریفتہ ہو گئی، امام نسائی کا تعاقب کیا، نیک تھے، اس کے قابو نہیں آئے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ باغ میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو خاتون کو پتہ چلا، وہ اس باغ کی دیوار کراس کر کے وہاں پہنچی۔ حضرت امام صاحب وہاں سے دوڑ گئے اور اپنی جان بچا لی۔ جب بڑھاپے میں آئے تو امام صاحب کو خیال آیا اگر میں جوانی میں اس عورت کی خواہش کو پورا کر دیتا تو کیا فرق پڑتا، وہ خوش ہو جاتی اور بعد میں توبہ کر کے گناہ کو معاف کرا لیتا۔ یہ دل میں خیال آیا، یہ وسوسہ آنا تھا، اور بہت زیادہ روئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ جب گناہ کر سکتا تھا تو گناہ نہیں کیے، اب گناہ کرنے کی ہمت نہیں تو میرے اندر وسوسے پیدا ہوئے گناہ کرنے کے۔ یہ جب دل میں بہت زیادہ خیال آیا، ندامت ہوئی، بہت روئے، اللہ سے دعا مانگی۔ جو جب رات کو سوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ جو تمہاری کیفیت ہے یہ مجھ سے بعد زمانے کی وجہ سے ہے۔ جب تم جوان تھے تمہارا زمانہ میرے قریب تھا، اب تم بوڑھے ہو تمہارا زمانہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ جو زمانہ مجھ سے دور ہوتا جائے گا تو یہ کیفیات کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور صحابہ کرام تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، ان کی کیفیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں نے چیٹیں رکھ لی، انشاءاللہ بعد میں چلے گی۔ آپ کے سامنے تشریف فرمائے حضرت مولانا قاضی مشتاق صاحب دامت برکاتہم راولپنڈی سے، اور ان کے ساتھ ہمارے مولانا خرم صاحب ہیں، مولانا عدنان صاحب ہیں، تشریف لائے ہیں، اور حضرات بھی ہیں۔ میں ان تمام کا بے حد مشکور ہوں۔ میں نے خود حضرت کو دعوت دی تھی کہ آپ تشریف لائیں، تو حضرت فرماتے رہے میں آؤں گا لیکن میرا شرط ہے کہ میں بیان نہیں کروں گا۔ میں نے کہا جی ہم تو بلا شرط بزرگوں کو مانتے ہیں، شرط لگا دیں پھر بھی مانتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، مناسب سمجھیں، کلمات نصیحت فرمائیں، نہ مناسب سمجھیں صرف دعا فرما دیں۔ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اپنے مشائخ اور اکابر کو اپنا کام دکھائیں، ان سے دعائیں لیں، اور کمیاں کوتاہیاں اگر وہ فرمائیں تو ہم ان کو کھلے دل سے قبول کریں اور اپنی کمی کوتاہیوں کو تدارک کریں۔ یہ میں حضرت کے سامنے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ اپنے حضرات کسی بات میں تنبیہ فرمائیں تو یہ اللہ کا احسان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ میں ایسے اکابر عطا فرماتے ہیں جو ہماری غلطیوں پر نشاندہی کرتے ہیں، اور جب ہماری غلطیوں پر نشاندہی کریں ہمیں حتی الامکان اس سے پھر محتاط بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کی بات ماننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔